السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. صدر محترم حضرت مولانا تصور صاحب فلاحی دامت برکاتہم اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء کرام، ناظم جلسہ اور اس مکتب کے عظیم استاد جناب مولانا حافظ عرفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور سامعین بزم، خواتین اسلام، اور خصوصاً اس مکتب کی طالبات جنہوں نے اپنے بڑے اچھے سلیقے کے ساتھ مکتب میں پڑھتے ہوئے اپنے پروگرام پیش کیے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں اگر شمار کرتا تو شاید ہزاروں جلسوں میں میری شرکت ہو چکی ہے، لیکن کسی مکتب کے جلسے میں اس پیمانے اور اس معیار کے مطابق طالبات نے پروگرام پیش کیا ہو، نظم میں بھی اور نثر میں بھی، ایسا میں نے کم دیکھا ہے۔ بلکہ آج میرے سامنے جو منظر آیا ہے یہ آپ کے خلوص کا نتیجہ ہے، اور یقیناً وہ بچیاں نہیں بول رہی تھیں، وہ بچیاں نہیں پڑھ رہی تھیں، وہ بچیاں ترانہ نہیں سنا رہی تھیں، وہ بچیاں استقبال نہیں پیش کر رہی تھیں، وہ بچیاں الوداعیہ آپ کو نہیں پیش کر رہی تھیں۔ حقیقت میں اس استاذ کا کرشمہ سازی ہے جس نے ان کی زبان کو اس لائق بنایا کہ وہ آراستہ ہو کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو سکی، اور یقیناً آپ نے ان کے اس محنت کا، اس خلوص کا، اس تیاری کا، بچوں بچیوں پر محنت کا بہتر ثمرہ بھی آپ نے دینے کا ارادہ کیا۔ اور آج یہ بات سن کر بے حد مسرت ہو رہی ہے کہ جس مکتب کا آغاز مسجد نبوی سے ہوا، آج اس مکتب کے سہارے وہاں تک پہنچنے کا اللہ رب العزت نے آپ کے استاذ کو موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ابھی میں آسام گیا ہوا تھا۔ آسام میں ایک جگہ ہے جسے ہوجائی کہتے ہیں۔ بدر الدین اجمل صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ہوجائی میں اگر کا کاروبار ہوتا ہے، اونٹ کا کاروبار ہوتا ہے، بڑی بڑی دکانیں اونٹ کی سجی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو۔ اونٹ لکڑی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے وہاں کی لکڑیوں میں بھی خوشبو پیدا کر دی ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو پتھر کے اندر گلکاریوں سے اس کو نواز دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو لکڑیوں کو معطر بنا دیتا ہے۔ ہواؤں میں بھینی بھینی خوشبو آنے لگتی ہے، فضاؤں میں حسن و تجمل کا ظہور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دریا کی روانی میں بھی ساتھ چھڑ جاتے ہیں، اور آفتاب کی روشنی میں سوز کا
एहसास होने लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला है, वही हर चीज़ पर कादिर है। आप हमारे हज़रत मौलाना तसव्वुर साहब इस गांव के नाम के ताल्लुक़ से फरमा रहे थे कि ये दरा अब है, पहले दड़ा था। पहले दड़ा था, अब दरा हो गया। पहले सख्त था, अब कुछ नरम हो गया। रा जो है वो सख्ती को पैदा करता है और रा जो है नरमी को ले आता है। हमारा ध्यान इस तरफ जा रहा था कि ये नाम कितना प्यारा है, ये नाम कितना प्यारा है कि हज़रत अल्लामा इकबाल को अपने शेरी मजमूए का नाम रखने का ख्याल आया तो बांगे दरा नाम उसका रख, उसका नाम बांगे दरा रख। और हमें भी कुछ शेर व शायरी से शुद्ध बुद्ध है, तो मैंने एक गज़ल कही। वो गज़ल, उसमें एक शेर ये भी है कि आ रही है दम बदम बांगे दराए कारवां, आ रही है दम बदम पैहम दराए कारवां, तालिबे मंजिल तुसूनी रह गुजारों से न खेल। लूलू मरजा की गर तुझको है शौको जुस्तजू, लूलू मरजा की गर तुझको है शौको जुस्तजू, खेल तू मौजे तलातुम से किनारों से न खेल। तो दरा आप जानते हैं किसको कहते हैं? दरा उस घंटा को या घंटी को कहते हैं। उस छोटी घंटी पर भी दरा का इतलाक होता है, जो ऊंट के गले में, बैल के गले में, हाथी के गले में इसलिए बांध देते हैं। और आम तौर पे तेली अपने बैल के गले में बांधता है ताकि कोल्हू के इर्द गिर्द घूमता रहे और घंटी बजती रहे तो वो समझता है कि ये बैल चल रहा है। आंखें उसकी बंद होती हैं और घंटी के जरिए उसे इदराक होता रहता है कि कोल्हू का बैल चल रहा है। और जहाँ घंटी रुक गई वो समझ जाता है कि बैल चलने से रुक गया है। तो दरा तहरीक है, दरा अज़मत है, दरा जिंदगी की निशानी है, दरा निचोड़ करके तेल निकाले का आला है, दरा जिंदगी की शाहराह पे हरकत के साथ साथ, आलमियत के साथ साथ, इंसानियत के साथ साथ, हरकियत के साथ साथ इन्फाक की दावत देने वाला है। लिहाजा दरा ये मामूली नहीं है। हम आपको सलाम कर रहे हैं इस दरा के नाम पे। जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरिश्तों के रूबरू अल्लाह के हुक्म से कहा होगा कि हमारा एक गांव है जिसका नाम दरा है, तो फरिश्तों ने सर झुका लिया होगा। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हजरत आदम को अल्लाह ने सारे अस्मा सिखा दिए। पहाड़ों का नाम क्या होगा, दरियाओं का नाम क्या होगा, समंदर का नाम क्या होगा, इंसानों के नाम क्या क्या होंगे, गांवों के नाम क्या क्या होंगे, शहरों के नाम क्या क्या होंगे। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने सिखा दिया। फिर फरिश्तों ने जिन्होंने एतराज़ किया था, रब्बे करीम आप ऐसे शख्स को पैदा करने जा रहे हैं जो ज़मीन में फसाद अंगेज़ी करने वाले हैं और बहुत सी सरकशी नाफरमानी के वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं, आप उनको पैदा करेंगे। अल्लाह ने जब उनसे कहा था मेरी ख्वाहिश है पैदा करने की, उन्होंने जब ये कहा तो अल्लाह ने उनके सवाल और एतराज़ का जवाब दिया है। हज़रत आदम को इल्म से हमकिनार किया और फरिश्तों से कहा बताओ इनके नाम क्या हैं। गोया सारी कायनात की हर चीज़ अल्लाह के हुजूर में बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हज़रत आदम के सामने और फरिश्तों के सामने खुल करके आ गई थी। जिस तरह आज हम
یہاں بیٹھے ہوئے اپنے چھوٹے سے موبائل کے اسکرین پر دنیا کے خطوں کو دیکھتے ہیں، ایک ایک حرکت کو دیکھتے ہیں، ایکشن اور ریئیکشن کو دیکھتے ہیں، آواز کو سنتے ہیں، اور اس کے اثرات کا اثر بھی ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسکرین پر ساری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ دکھا دیا۔ تو اس وقت کیا آپ کے اس گاؤں کا نام درا بھی آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ آپ کتنے محترم بالشان ہیں کہ آپ کا گاؤں کا نام رب العزت کے حضور میں حضرت آدم نے لیا، آپ نے اس کو دڑا کر دیا، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اور یہ جامعہ اسلامیہ بنجاری کی روشنی میں پھر اس راہ کو ہٹا کر کے راہ کو لا کر کے نرمی اور گداز اس کے اندر پیدا کر دیا۔ ناموں کا بھی عدید و اثر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، کہا میری بکریوں کا دودھ کوئی نکال دے۔ آپ 2-4 بکری رکھ لیں تو پریشان ہوتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 100 بکریاں ہوا کرتی تھیں، 1-2 نہیں، 100 بکریاں، اور اللہ کے رسول دودھ خود نکالتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے کہا کوئی تم میں ایسا ہے جو دودھ نکال دے ہماری بکریوں کا؟ صحابہ کرام تو آپ کی محبت میں ہر کام کے لیے تیار، اور اس کا اظہار کرنے کے لیے ان کو اس میں خوشی ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا حضور اس خدمت کے لیے میں تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ عربی میں حرب کے معنی جنگ کرنے کے آتے ہیں، حرب کے معنی جنگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اللہ نے مزاح بھی رکھا تھا، مزاح بھی آپ فرماتے تھے۔ آپ نے کہا بھائی حرب ہے تو بکری کا تھن بہت کمزور ہوتا ہے، تم اس سے جنگ کرو گے تو دودھ کہیں اور جائے گا، بکری کہیں اور چلی جائے گی، بیٹھ جاؤ۔ وہ سوچے بھی نہیں تھے کہ ایسا جواب ملے گا، بیٹھ گئے۔ پھر حضور نے کہا بھائی میری بکری کا دودھ کون نکالے گا؟ دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میرا نام مرہ ہے۔ مرہ ہے؟ مرہ کے معنی عربی میں کڑوے کے آتے ہیں۔ فرمایا کہ کڑوا اگر دودھ میں مل جائے تو وہ تو پھٹ جائے گا، دودھ استعمال کے قابل ہی نہیں ہوگا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بھی بیچارے اپنا منہ لیے بیٹھ گئے۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، حضور پوچھ رہے تھے کون ہے جو میری بکریوں کا دودھ نکالے؟ ایک صاحب نے جرأت کی اور وہ کھڑے ہو گئے، حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میرا نام عیش ہے۔ میرا نام عیش۔ عیش کے معنی عربی میں زندگی کے ہوتے ہیں، اردو میں عیش تو کہتے ہیں کہ آوارگی کی طرف لے جائے، عیاشی کر رہا ہے، ہم نے اردو میں اس کا غلط استعمال کر لیا ہے، ورنہ عیش کے معنی زندگی کے ہیں، زندگی جو تابندگی سے عبارت ہو، زندگی جو درندگی سے عبارت ہو، وہ عیاشیاں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، بنیاد کھودی جا رہی ہے، سامان لایا جا رہا ہے، کھجور کی شاخیں کاٹ کاٹ کے لا کر کے بچھانے کے لیے چھت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، صحابہ کرام لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ساری محنت اس زندگی پہ ہونی چاہیے جہاں بڑھاپا نہیں ہے، اس زندگی پر ہونی چاہیے جہاں بچپنا نہیں ہے، وہ زندگی جوانی کی زندگی ہے اور ہمیشہ جوانی کی زندگی رہے گی، اور جوانی لذت سے، ذائقے سے، قوت سے، فتوت سے، جرأت سے، جسارت سے عبارت ہوا کرتی ہے۔ وہ زندگی اللہ نے رکھی ہے۔ لوگوں
ہماری 3 زندگیاں ہیں. ایک زندگی جو ازل سے شروع ہوئی ہے اور ماں کی پیٹ تک ہے. ماں کے پیٹ تک وہ زندگی ہے جسے ازل کی زندگی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے ہم کو نکالا اور ساری روحیں نکال لی گئیں، انہیں فریج کر دیا گیا. وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان روحوں کو بھیج رہا ہے. تو ایک زندگی وہ ہے جو روحانیت پر مبنی ہے، روح ہی روح ہے. ان سب کو اللہ نے حفاظت سے رکھا اور جس کا جب وقت آیا ہے اس کو بھیجا ہے. ماں کی پیٹ سے ایک زندگی شروع ہوتی ہے اور قبر کی پیٹ تک چل رہی ہے. ماں کی پیٹ سے قبر کی پیٹ تک. یہ زندگی دنیا کی زندگی ہے. یہ زندگی راحت کی زندگی نہیں ہے. یہ زندگی آسائش کی زندگی نہیں ہے. یہ زندگی عظمت کی زندگی نہیں ہے. یہ زندگی امتحان اور آزمائش کی زندگی ہے. یہ امتحان اور آزمائش کی زندگی ہے. ہم چونکہ یہاں کے نہیں ہیں، ہمیں تو پیدا کیا گیا جنت کے لیے. ہمارے بابا حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں پیدا کیے گئے. لہذا ان کا ڈی این اے کہاں کا تھا؟ جنت کا تھا. اور جہاں کا ڈی این اے ہوتا ہے اس سے میچنگ ہوتی ہے کہ نہیں میچنگ ہوتی ہے. اور جب میچنگ ہو جاتی ہے تو آدمی کو سرور ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، شادمانی ملتی ہے. آج بھی ڈی این اے پہ بڑا زور دیا جاتا ہے. میں مسقط میں تھا، ایک ڈاکٹر کاظمی صاحب حیدرآباد کے، ان کی لیبارٹری تھی. ہمیں بھی چیک اپ کرانا تھا اپنا. مجھ کو بلایا تھا انہوں نے، میں گیا. لیکن مجھ سے پہلے ایک عرب نوجوان آیا، ایک چھوٹی سی بچی کو لے کر کے آیا. اس کو پہلے انہوں نے بلایا. جب وہ فارغ ہوا اور جانے لگا، مجھے بلایا تو مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا یہ نوجوان جو ہے، جو بچی کو لے کر کے آیا تھا، اس بچی کے بارے میں اس کو شبہ ہے کہ وہ اس کی بچی نہیں ہے. اس بچی کے بارے میں شبہ ہے کہ اس کی بچی نہیں ہے. وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے لیے آیا تھا کہ اس کی ہے یا نہیں. میچنگ اگر نہیں ہے تو انتشار ہے. میچنگ نہیں ہے تو مہجوری اور دوری ہے. میچنگ نہیں ہے خلفشار ہے. اور میچنگ ہو جائے تو سرور ہے، حبور ہے، شادمانی ہے، خوشی اور مسرت ہے. تو ہم کو اللہ نے وہاں سے، یہ دوسری زندگی ہے جو ماں کی پیٹ سے شروع ہو کر قبر کے پیٹ تک، یہ آزمائش کے لیے اللہ نے دیا ہے. ایک عرصے دراز تک اللہ نے ازل میں ہم کو رکھا. کتنا پیارا ہمارا مالک، کیسا مہربان ہمارا خدا ہے کہ بغیر کسی اس کے ہم اگر اپنے آلو کو کسی گودام میں لے آ کر کے رکھتے ہیں حفاظت کے لیے تو کتنا پیسہ ہم کو دینا پڑتا ہے اور کتنے دھوکے اس میں ہوا کرتے ہیں. اللہ نے ہماری روح کو رکھا. اللہ نے ہم سے کچھ بھی طلب نہیں کیا ہے. اس روح کو فعالیت ادا کرنے کے لیے، اس روح میں حرکیت پیدا کرنے کے لیے، اس روح میں عالمیت پیدا کرنے کے لیے، اس روح میں انسانیت کا جلوگر ہونے کے لیے، اس روح میں اس کائنات کے اندر رب کائنات کے فرمان کو واضح اور ظاہر اور عمل میں لانے کے لیے انسان کو ایک جسم اس نے دیا، ایک شامہ اس نے دیا، ایک قامہ اس نے دیا، تاکہ وہاں جا کر کے حکم خداوندی کا مظہر وہ بن سکے. لیکن ہمارا ڈی این اے وہاں کا ہے، اس لیے ہم یہاں پریشان رہتے ہیں. اور جن کا ڈی این اے یہاں کا ہے وہ پریشان نہیں رہتے. آپ دیکھتے ہیں کبھی بیل پریشان ہوتا ہے، کبھی بھینس پریشان ہوتی ہے، کبھی ان کو بخار آتا ہے، کبھی ان کا پیٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. ہماری کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے، ورنہ وہ گھاس پات کھا کر کے مگن رہتے ہیں. شیر جنگل کے اندر ہے، مچھلیاں سمندر کے اندر ہیں، دریا کے اندر ہیں، تالاب کے اندر ہیں، جتنے کیڑے مکوڑے ہیں سب مست. ان کا کوئی نرسنگ ہوم نہیں ہے، ان کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ان کا کوئی مدرسہ نہیں ہے.
ان کا کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، ان کا انجینئرنگ کالج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زندگی ہے، اور میچ کھانے کے لیے یہ مٹی ہے، فضا ہے، سورج کی شعاعیں ہیں، چاند کی چاندنی ہے، ستاروں کی جلوہ آرائی ہے، یہ ساری چیزیں میچ کر رہی ہیں، لہذا وہ پتے بھی کھا لیتے ہیں، گھاس کھا رہا ہے بیل تو ہزاروں سال سے کبھی اس کو چھونک کر کے تیل ڈال کر کے گھی ڈال کر کے بنانے کی فکر نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ براہ راست میچ کر رہا ہے۔ گوشت کھا رہا ہے شیر، ہزاروں سال سے کھا رہا ہے، لہذا آج بھی اسی طرح کھا رہا ہے جس کا اس کے دادے چردادا جس طرح کھایا کرتے تھے، وہ میچ کر رہا ہے، کبھی پیٹ اس کا خراب نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ایک بوٹی سے 2 بوٹی ہو جائے تو نلی جاری ہو جائے، پیٹ میں تکلیف شروع ہو جائے، ذرا سا دھوپ لگ جائے تو سر میں درد پیدا ہو جائے، ذرا بارش میں بھیگ کے سردی لگ گئی تو انفلوئنزا ہو جائے، نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے، قدم قدم پہ لہذا ہمیں نرسنگ ہوم کی ضرورت ہے، اسپتال کی ضرورت ہے، گھر بنانے کے لیے انجینئرنگ کالج کی ضرورت ہے، صحت کے لیے طبیہ کالج کی ضرورت ہے، اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیں زمین کی ضرورت ہے، بیل کی ضرورت ہے، گائے کی ضرورت ہے، بھینس کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں کی ضرورتوں کے حصار میں ہماری زندگی پرورش پا رہی ہے، تب جا کر کے ہم کچھ میچنگ ہو جا رہی ہے۔ اس میچنگ پر ہم ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، بڑا بنتے ہیں۔ ہم بڑا کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں اس کو نہیں کہتے جو 8 فٹ کا ہو، اس کو بڑا نہیں مانتے ہیں۔ بڑا اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس عہدہ ہو۔ آپ کے گاؤں درہ کا رہنے والا جو یہاں کے نگر پنچایت کا رکن بن جائے، سرپنچ بن جائے، تو وہ بڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ کیا چیز بڑھتی ہے؟ کیا اس کے بال بڑھ جاتے ہیں؟ یا اس کی ناک لمبی ہو جاتی ہے؟ یا اس کا ہاتھ کچھ لمبا ہو جاتا ہے؟ نہیں، عہدہ آیا، بڑائی آ گئی، عزت آ گئی۔ یہی تو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایمان والوں کو اللہ نے کیوں شامل کیا لوگوں؟ یہی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایمان والوں کو اللہ نے عزت کی بات کہی۔ عزت پیسے سے ہے، عزت دولت سے ہے، عزت عہدے سے ہے، عزت منصب سے ہے، عزت خیر کے کام کرنے والے کے لیے ہے، عزت مستقبل کو سنوارنے کی فکر کرنے والے کے لیے ہے۔ ایمان ان تمام عزتوں کا مرکز و سرچشمہ ہے، سب کا سرچشمہ ہے ایمان۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کو نہیں مانا، اور کفر پر ان کی موت آ گئی، ہرگز ہرگز ان سے عذاب الہی سے چھٹکارا پانے کے لیے روئے زمین کے گلوب کے برابر سونا وہ پیش کر کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہیں گے تو اللہ ان کو نہیں قبول کرے گا۔ اتنا سونا اگر کسی کے پاس ہے دنیا میں تو بتاؤ کسی کا نام؟ اڈانی ایڈوانی کسی کے پاس ہے کچھ؟ یا ٹرمپ ہے اس کے پاس ہے اتنا سونا کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ اگر اتنا سونا کسی کے پاس ہو تو دنیا کا سب سے بڑا آدمی وہ کہلائے کہ نہیں کہلائے گا؟ لیکن اللہ رب العزت نے یہی نہیں اور زیادہ بڑھایا، ایمان والوں کو اور عزت دی، لہذا فرمایا للذین استجابوا لربهم الحسنى، جنہوں نے اللہ کی بات مان لی ان کے لیے جنت ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له، اور جنہوں نے بات نہیں مانی ان کے لیے کیا ہے؟ لو ان له ما فی الارض جميعا ومثله معه، اگر ان کے پاس
روئے زمین کے برابر، اور اتنا اور بھی مال و دولت ہو، لفتدوا به، اور اپنی ذات کو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے حضور میں سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ان کے لیے اس کے باوجود کیا ہے؟ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد، ایسے لوگوں کے لیے برا حساب ہے، برا حساب ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت برا بچھونا ہے ان کے لیے۔ تو بتاؤ اس دنیا میں سب سے بڑی عزت والا کون ہے؟ ایمان والا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ لیکن یہ منافقین، عبداللہ ابن ابی ابن سلول راس المنافقین، عزت کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں سے مل رہا تھا، منافقین کی دستگیری کر رہا تھا تاکہ وہ مدینہ منورہ کا چودھری بن جائے، اور قریب تھا کہ مدینے والے اس کو چودھری بنا دیں، میئر بنا دیں مدینہ منورہ کا۔ اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، ہجرت کر کے آپ تشریف لے آئے، اس کا پتہ کٹ گیا۔ حضور کی رسالت کی جلوہ گری نے مدینہ منورہ جو یثرب تھا اسے مدینہ منورہ بنا دیا۔ یہی اس کے اندر، دل کے اندر کچو کے یہ چیز لگاتی رہی، اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بن المستلق کے اندر پیچھے رہ گئی تھی، ہار آپ کے گلے سے گر گیا تھا، اس کی تلاش میں آپ چلی گئیں، ہلکی پھلکی تھی، اتنی ہلکی تھی کہ ہودج میں بٹھانے پر بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ بیٹھی ہیں کہ نہیں بیٹھی۔ صحابہ کا حال یہی تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو صاحب علم ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں اس طرح آتے جاتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک فرد ہیں۔ ایک دفعہ حضور نے کہا عبداللہ عراق کا مسواک لے آؤ تلاش کر کے، لہذا وہ چلے گئے، اور باہر میدان تھا، وہاں عراق کی جڑ تلاش کر رہے ہیں مسواک کے لیے، ہوا تیز چل رہی تھی، آپ کی چادر جو آپ باندھے ہوئے تھے اڑ گئی، ہٹ گئی، اور پنڈلی آپ کی نظر آئی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی نظر آئی۔ صحابہ کرام ہنس پڑے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مما تضحکون، کس بات پہ ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی اتنی باریک ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے، اور اتنے بڑے مقام پہ وہ فائز ہے، اور پنڈلی بالکل باریک سی ہے۔ اس پر ہنسی آ گئی حضور۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا ساق عبداللہ اسقل من جبل احد فی المیزان یوم القیامہ۔ عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلی جو پتلی سی تم کو نظر آ رہی ہے، یہ جبل احد سے زیادہ وزنی ہے قیامت کے دن میزان عمل کے اندر۔ ایمان وہ چیز ہے، ایمان وہ چیز ہے، لیکن